رشتہ داروں سے بھرا کمرہ، ایک نازک سا وجود اس کی ماں کی گود کی گرمی میں چھپا ہوا تھا، دوسرا اس کے بہنوئی نے اٹھا رکھا تھا۔ حدید کی نظریں سعدیہ سے ملیں۔ حدید کی نظروں میں حیرت تھی، اندیشے تھے۔ ماں کی نظروں میں مسکراہٹ تھی، نمی تھی۔ اس کو یقین نہ آیا جو ماں نے اشارہ دیا ہے، کیا وہ سچ ہے؟ آنکھ کے کونے سے محسوس کر چکا تھا، کلوزٹ کا دروازہ کھول کر کوئی باہر آیا تھا۔ فری نے اس کو حدید کے برابر کھڑا کیا۔ حدید کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ گردن موڑ کر دیکھ ہی لیتا۔ بظاہر مہمانوں سے مبارکباد وصول کرتا مسکرا رہا تھا، ان کو جواب دے رہا تھا، مگر اندر سے بالکل تھم گیا تھا، ایک دم ساکت۔ دونوں ابھی تک سٹنگ روم کی چوکھٹ پہ کھڑے تھے۔ اس اجنبی ماحول میں صرف وہی اپنا تھا جو اس کے برابر کھڑا تھا، جس کا چہرہ بھی نہ دیکھ پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ناراض تھا، مگر خود کو اس کی موجودگی کا یقین دلانے کی خاطر نوال کو بولڈ ہونا تھا۔ اپنے آپ کو اندر ہی اندر تسلیاں دیتی گئی، وہ میرا ہاتھ کبھی نہیں جھٹکے گا۔ مگر پھر خدشات سر اٹھاتے، اگر اس نے اتنے لوگوں کی موجودگی میں جھڑک کر ہاتھ جھٹک دیا تو پھر؟ آگے اندھیرا تھا اور دوسری کوئی راہ بھی نہ تھی۔ ایک ہاتھ چوکھٹ پہ رکھے، دوسرے ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے، وہ اپنی ممانی کے سوال کا جواب دے رہا تھا، جب اس کے ٹراؤزر پہ چھپے ہاتھ کے بازو پہ کپ کپاتی گرفت جاگی، جیسے کوئی بے جان انگلیوں سے اس کی جیکٹ سے پکڑ کر بازو کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ دیکھے بغیر ہی دل نے اس لمس کی تصدیق کی تھی۔ گردن موڑ کر دیکھ ہی لیا۔ اس نے ابھی تک حدید کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ حدید کی رشتے کی چاچی اس کو صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھیں اور وہ ان کو ٹال رہی تھی۔ حدید کے بازو پہ رکھا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا وہ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہ رہی تھی، سہارے کے لیے اس کو تھامے ہوئی تھی۔ حدید کے اندر تک سکون اتر گیا۔ اس کو لگا نوال کو لفظوں میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا انداز سب بتا گیا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا ہی تھا جب وہ ڈر کے ساکت ہو گئی۔ وہ جان گیا۔ نوال کے نرم ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا، دوسرا بازو اس کے کندھے کے گرد ڈال کر اپنے ساتھ لگا کر صوفے تک لایا۔ باری باری تمام رشتہ داروں نے مبارکباد کے ساتھ تحفے تحائف دیے۔ فری نے کھانا باہر سے آرڈر کیا تھا۔ باہر بیل کی آواز پہ حدید اٹھ کر باہر نکل گیا۔ رات کے 11 بجے تک رونق چلتی رہی۔ 1 بجے کے بعد سب نے گھروں کی راہ لی، مگر نوال 11 بجے کے بعد ہی بچوں کے ساتھ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ فری کے بچے بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ سوال کر کر کے نوال کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ ایک کہتا، ممانی بیبی ڈال کے ہاتھ اتنے چھوٹے کیوں ہیں؟ دوسرا بولا، ممانی یہ دونوں تو ایک جیسے لگ رہے ہیں، کیسے پتہ چلے گا عائشہ کون ہے اور عزیر کون ہے؟ شام میں جو نام فائنل ہوئے تھے بچے بھی وہی استعمال کر رہے تھے۔ نوال کے بولنے سے پہلے ہی ان کی بہن بڑی سمجھداری سے بولی، پاگلوں، جب ممانی دونوں کی نیپی بدلیں گی تب پتہ چل جائے گا عائشہ کون ہے اور عزیر کون۔ نوال کا کہکہ بے ساختہ تھا، نہیں مجھے ویسے ہی پتہ ہے۔ تو پھر بتائیں عائشہ کون سی ہے؟ نوال نے عائشہ کی نشانی بتائی۔ عائشہ کی آواز باریک ہے، عزیر کی موٹی ہے۔ او ہاں، ایک بلی کی طرح روتا ہے، دوسرا پپی کی طرح۔ فری کے چھوٹے بیٹے کی مثال پہ نوال نے بمشکل ہنسی روک کر ٹوکا، بڑے شرارتی ہو، میرے بچوں کو بلی اور پپی سے ملا رہے ہو، پٹائی لگاؤں گی۔ میں ماموں سے شکایت کروں گا، پھر وہ آپ کی پٹائی لگائیں گے۔ تمہارے ماموں کی اتنی جرأت، اس کو بھی میں دیکھ لوں گی۔ وہ اس کا آخری جملہ ہی سن پایا تھا۔
اندر داخل ہوتے ہی پوچھا، کس کو دیکھنے کا پروگرام ہے؟ نوال نے اس دفعہ غور سے اس کو دیکھا کیونکہ آج وہ بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ کلین شیو چہرہ داڑھی کی نسبت اس کو جوان دکھا رہا تھا۔ سر پہ قدرے لمبے بال جو سائڈز پہ چھوٹے اور اوپر سے بڑے تھے۔ ممانی کہتی ہیں اگر آپ نے ان کو پٹائی لگائی تو وہ آپ کو دیکھ لیں گی۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ نوال کی دھڑکن اتھل پتھل ہوئی اور نظریں جھک گئیں۔ تمہاری ممانی کو حق ہے، جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے مجھے دیکھ لے۔ نوال نے اپنا سر پیٹ لیا، گال دہک اٹھے۔ سوال کیا تھا اور جواب کیا آیا؟ نوال کو اپنے احساسات پہ حیرت ہوئی۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہی تھی، نہ آنے پہ دل ہی دل میں ناراض بھی تھی، مگر یہ نہیں سوچا تھا جب وہ سامنے آئے گا تو احساسات یہ ہوں گے، یا پھر شاید یہ نکاح کی برکت تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ اسی شخص کے ساتھ بے فکری سے گپے مارا کرتی تھی، اور آج اس کی موجودگی میں کمرہ چھوٹا لگ رہا تھا۔ اچانک سے وہ اتنا اثر انداز کیسے ہو گیا؟ اپنی سوچ میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی۔ فری نے بچوں کو کمرے سے بلا لیا۔ وہ لا علم رہی۔ پہلے سے طے کیے بچوں کے کپڑے دوبارہ سے تہہ کر کر کے رکھے جا رہی تھی۔ وہ سینے پہ بازو باندھے اس کے چہرے پہ پھیلی الجھن اور تیزی سے چلتے ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ عام سے گھریلو حلیے میں بھی وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ فریش چہرہ، کھلتا ہوا سفیدی مائل گندمی رنگ، اس میں گلابیاں کھلی ہوئی تھیں۔ گلا صاف کیا، توجہ حاصل کرنے کی ایک کوشش جو کامیاب ہوئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، ہاتھ رکے، آنکھیں پھیلیں۔ کاٹ میں لیٹے فرشتے نیند میں مسکرائے۔ وہ بولا، آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ زبان سے نکلتے شکوے کو روک نہ پائی۔ ہاں، اسی لیے وقت پہ ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور بیڈ پہ نیم دراز ہو کر چہرہ نوال کے بالکل سامنے رکھا۔ وہ مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ یک ٹک دیکھے گیا۔ تم نے بلایا ہی نہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں میری ضرورت ہوتی اور میں نہ آتا۔ کیا اپنے ہی گھر آنے کے لیے بلاوے کی ضرورت ہوتی ہے؟ آج سے نہیں ہوگی۔ کیا پوچھ سکتا ہوں تمہیں کیا بات الجھا رہی ہے؟ نوال نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر اس کے سوال کے برعکس بولی، تم نے ایک دفعہ بھی عائشہ اور عزیر کو گود میں نہیں اٹھایا، ایسا کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے کہا ہی نہیں۔ یعنی اگر میں کہوں تو تم بچوں کو اٹھاؤ گے، ورنہ خود سے تمہیں کوئی شوق نہیں ہے؟ مجھے تمہارے ساتھ فیملی بنانے کا شوق تھا، میں نے بنا لی۔ اب میری یہ خواہش یہ ہے تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس خوبصورت دنیا میں داخل کرو۔ اور تم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں خوش کیوں ہوں۔ ظاہری بات ہے ابا بننے کی خوشی ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ کسی اور بات کی بھی خوشی ہے۔ وہ کیا؟ تمہارے ملنے کی خوشی ہے، خود سے کیا وعدہ پورا ہونے کی خوشی ہے۔ کیسا وعدہ؟ یہی کہ تمہیں وہ سب دوں گا جو میرے اختیار میں ہوگا۔ نوال خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے تم اندر ہی اندر کس بات پہ الجھ رہی تھیں؟ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ کس بات پہ؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے الفاظ ڈھونڈنے لگی۔ وہ خاموشی سے انتظار کرنے لگا۔ بالآخر وہ بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا تمہیں دیکھ کر میری حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے۔ کیسی؟ پتہ نہیں، پر تم اور میں اتنا سارا وقت ساتھ گزارتے تھے، تب تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کیا نہیں ہوتا تھا؟ یہی جو ہو رہا ہے۔
کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا سر ہو رہا ہے۔ کمرے میں بھرپور مردانہ قہقہ گونجا۔ بے اختیار نوال نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر تشویش سے کاٹ پر نظر ڈالی۔ آہستہ ہنسو، بچے ڈر جائیں گے۔ حدید نے اس کو ہاتھ واپس نہیں کھینچنے دیا، اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، اگر اجازت ہو تو اس تبدیلی کی وجہ بتا دوں؟ وہ کچھ نہیں بولی، حدید کے ہاتھ میں رکھے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بولا، پہلے میں اجنبی تھا، غیر تھا، اب تمہارا شوہر ہوں۔ کیا رشتے بدلنے سے یا بننے سے احساسات یوں اچانک بدل جاتے ہیں؟ ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، یہ خاص ان کے لیے انعام ہے جن کے دلوں میں اللہ ان کے ساتھی کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ جس طرح وہ بول رہا تھا، نوال کے اندر اطمینان پھیلنے لگا۔ وہ بولی، اگر اب بھی اپنے راستے چلی جاؤں تو؟ یہ نہیں کہ میں روک نہیں پاؤں گا، بات یہ ہے اب تم جا نہیں پاؤ گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے حقیقت مان لی ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ اگر نہ مانی ہوتی تو اس وقت یہاں میرے اتنے قریب نہ موجود ہوتی۔ مجھے تم سے محبت نہیں تھی حدید، مگر ان 3 ماہ میں مجھے تمہارے علاوہ اور کچھ یاد نہیں رہا۔ وہ اس لیے نوال، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے مایوس نہیں کرنا تھا۔ نوال اپنی جگہ سے اٹھی، اپنا ہاتھ کھینچا۔ وہ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ کاٹ کے پاس جھکی، مڑی تو ہاتھوں میں عائشہ تھی۔ جیسے ہی وہ بیڈ کے پاس آئی، حدید نظریں جھپکائے بغیر اس کے عمل کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نوال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اٹھ کر بیٹھو۔ حدید نے نفی میں سر ہلایا۔ نوال مزید سنجیدہ ہوئی، اگر تم اٹھ کر نہیں بیٹھے تو میں عائشہ کو تمہارے اوپر لٹا دوں گی۔ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گی۔ تم ڈر رہے ہو؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ محمد حدید احمد، نوال باز آ جاؤ۔ نوال نے مزید کچھ کہے بغیر کمبل میں لپٹی عائشہ کو حدید کے سینے پر رکھ کر ہاتھ ہٹا لیے۔ حدید نے کانپتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھا کر بڑی احتیاط سے ڈرتے ہوئے اس نے عائشہ کو پکڑ کر اوپر کیا اور خود اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب بڑے غور سے عائشہ کو پڑھ رہا تھا۔ نوال سانس روکے دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ سر اٹھا کر نوال کو دیکھا، پھر اپنے برابر آ کر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ نوال نے عمل کیا۔ آنسو لڑیوں کی صورت گر رہے تھے۔ اس نے حدید کے کندھے پہ اپنے ہونٹ رکھے۔ پیشانی حدید کی کمپٹی سے مس ہو رہی تھی جب اس نے سرگوشی کی۔ حدید، دنیا کے اس خوبصورت ترین تحفے کے لیے بہت شکریہ۔ حدید نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کے ماتھے پہ بوسہ لیا۔ کیا اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ نوال نے نم پلکوں سے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں جان گئی ہوں کہ میں تمہاری محبت ہوں۔ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ سب کچھ مل گیا ہے؟ نہیں، ابھی تو شروعات ہوئی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ کہیں یہ سب خواب ہی نہ ہو۔ خواب میں بچے نیپی گندی نہیں کرتے۔ عائشہ سے اٹھنے والی خوشبو بتا رہی ہے کارروائی ڈالی جا چکی ہے۔ اس دفعہ قہقہ مارنے کی باری نوال کی تھی۔ مجھے دو، میں دیکھتی ہوں۔ حدید نے عائشہ کی پیشانی چوم کر اس کو نوال کے حوالے کیا، خود کاٹ پہ جھکا۔
ینگ مین، میں آپ کا ابا بول رہا ہوں۔ ابا سمجھتے ہو؟ تمہاری ماں کا شوہر، تمہاری دادی کا بیٹا، تمہاری پھپھی کا بھائی۔ اتنے حوالے بہت ہیں یا اور بھی دوں؟ عائشہ کو بیڈ پر لٹا کر اس کی نیپی بدلتی نوال حدید کی باتوں پہ بڑی خوبصورتی سے مسکرا رہی تھی۔ حدید نے سوئے ہوئے عزیز کو پیار کیا اور اپنی وارڈروب کے جانب گیا۔ نوال نے واش روم سے ہاتھ دھو کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے وہ ایک گلابی ویلویٹ کی ڈبیا لیے کھڑا تھا۔ نوال ایک نظر دیکھتے ہی وہ ڈبیا پہچان گئی تھی۔ ہاتھ دھو؟ نوال نے احتجاجاً یاد کروایا۔ یہ انگوٹھی شمیم کے لیے خریدی گئی تھی۔ میری شمیم تو تم ہی ہو۔ تو کیا اس وقت بھی تمہاری نیت میں فطور تھا؟ نہیں، فطور بہت بعد میں آیا تھا۔ اب ہاتھ آگے کرو۔ نوال نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حدید نے اس کی پسند کی انگوٹھی نوال کی انگلی میں ڈال کر ہاتھ چوما۔ نوال مسکرائی، زندگی مسکرائی۔ وہ آدمی کالا چشمہ لگائے بظاہر اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا، مگر اصل میں اس کی نگاہیں بیچ پہ بیٹھی ایک فیملی پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ ایک ماں اپنے 2 جڑواں بچوں کے ساتھ مل کر ساحل کی گیلی ریت پہ گھروندے بنا رہی تھی۔ اس کے لہراتے بال بار بار اس کے چہرے پہ آتے، جن کو وہ اپنے ریت سے بھرے ہاتھ سے پیچھے کرتی۔ بچوں کی باتوں پہ فوقتاً کہکے لگاتی وہ عورت بہت حسین لگ رہی تھی۔ سرخ لپسٹک میں سجے اس کے ہونٹ جب واہ ہوتے تو موتیوں کی طرح جڑے دانت اس کو اور بھی حسین دکھاتے۔ چند لمحے وہ آدمی مبہوت ہو کر بس اس عورت کے شاداب چہرے کو دیکھتا گیا۔ تبھی منظر میں ایک مرد کا اضافہ ہوا، جس نے سوئمنگ شارٹس پہنی ہوئی تھی، کندھے پہ تولیہ، آنکھوں پہ سیاہ شیڈز۔ جب وہ اس عورت اور بچوں کے قریب آیا، چھوٹی بچی نے اس مرد کو دیکھتے ہی خوشی سے اچھلتے ہوئے اس سے سوال کیا، بابا، میرا گھروندہ بڑا ہے نا؟ اس سے پہلے کہ اس کا بابا جواب دیتا، دوسرا بچہ قدرے رعب سے بولا، اگر بابا نے کہہ بھی دیا کہ تمہارا گھروندہ بڑا ہے تو وہ اس لیے کہ تم روندو ہو، ورنہ صاف نظر آ رہا ہے میرا گھروندہ بڑا ہے۔ عزیر، تم نے بابا کی پری کو چیلنج کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں تم ماں بیٹے کا گھروندہ بڑا ہوگا یا ہم باپ بیٹی کا۔ بابا، ہارنے والے کی کیا سزا ہوگی؟ عزیر نے دونوں ہاتھ سے ریت اکٹھی کرتے ہوئے جوش سے پوچھا۔ ہارنے والے کو اٹھا کر پانی میں پھینکا جائے گا۔ ایک پل کو عزیر نے ہاتھ روک کر باپ سے پوچھا، میں آپ کو کیسے اٹھاؤں گا؟ جواب میں اس کے باپ کا کہکا جاندار تھا، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، پانی میں تم اور تمہاری ماں جائیں گے۔ میں تم لوگوں کے اس کھیل کا حصہ نہیں ہوں۔ اس عورت کے کہنے پر آدمی ایک دفعہ پھر ہنستے ہوئے بولا، اب جانتی ہو نا ہار جانا ہے، اس لیے بیان بدل رہی ہو؟ جی نہیں، جی ہاں۔ پانی سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میں پانی سے نہیں ڈرتی، پر مجھے پانی میں جانا پسند نہیں ہے، سارا لباس بھیگ جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر فرار ہونے کے چکر میں تھی جب اس کے شوہر نے کلائی پکڑ لی۔ ذرا دیکھ کر بتاؤ، کس کا گھروندہ بڑا ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد بولی، دونوں ایک جیسے ہیں۔ اس کی اس بات پر اس کے شوہر نے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ آہ نوال، نہ بیٹے کا دل توڑنا چاہتی ہے نہ بیٹی کا، اس کا ایک ہی علاج ہے، ان دونوں کی بجائے اس جھوٹے جھج کو پانی کی سیر کروانی چاہیے۔ نہ حدید، تم ہرگز وہ نہیں کرو گے جو سوچ رہے ہو۔ کون روکے گا؟ دیکھو، سارا بیچ لوگوں سے بھرا ہوا ہے،
میں نے شور کیا تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ اس کی ہر دھمکی نظر انداز کرتا اس کا بازو پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ حدید، یہ میرا نیا کرتا ہے، اتنا مہنگا کرتا ریت سے خراب ہو جائے گا۔ کوئی نہیں، میں نیا خرید دوں گا۔ حدید، میرے بالوں کا ناس ہو جانا ہے، سیلون کا چکر لگا لینا۔ حدید، اگر باز نہ آئے تو پورا مہینہ میں کوئی کیک نہیں بناؤں گی۔ اچھا ہے، میرے جم کے پیسے بچیں گے، نہ کیک کھاؤں گا نہ ہی موٹاپے کا ڈر ہوگا۔ ایک بازو پہ بیٹی کو اٹھائے، دوسرے ہاتھ سے بیوی کو لیے پانی تک پہنچ گیا۔ بیٹا آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ اچھا چلو، تم خوش ہو جاؤ، میں آج اپنی مرضی سے پانی میں چلی جاتی ہوں۔ حدید کے قدم رک گئے، پانی اس کے گھٹنوں سے تھوڑے نیچے تھا۔ اپنا چشمہ اتار کر نوال کے ہاتھ میں دیا اور شرارتی مسکراہٹ لیے بولا، مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا ہوا جو تمہیں پانی کا چکر لگواؤں۔ اس کے بعد حدید نے بیوی کے کان کے پاس جھک کر کچھ کہا تھا، جس پہ اس کا منہ حیرت سے کھلا۔ پھر وہ اس کے چوڑے شانے پہ تھپڑ مار کر مڑتے ہوئے بولی، تم انتہائی برے شوہر ہو، میں ہوٹل سے بچوں کے کپڑے لینے جا رہی ہوں۔ اس کے شوہر کے کہکے نے دور تک تعاقب کیا تھا۔ پانی سے باہر آنے کے بعد تولیہ کرسی پہ رکھ کر وہ ہوٹل کی جانب چل پڑی، یہ جانے بغیر کہ کوئی اس کا پیچھا کرتا آ رہا تھا۔ ہوٹل کی لابی میں وہ لفٹ کے انتظار میں تھی۔ نوال زہرا؟ نوال آواز پہچان نہیں پائی، مگر مڑ کر دیکھتے ہی دو پل کو حیران ہوئی۔ سامنے کوئی اور نہیں، فراز تھا، نوال کا سابقہ شوہر۔ کیا ہم 1 منٹ بات کر سکتے ہیں؟ نوال نے ایک نظر فراز پر ڈالنے کے بعد اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں نہیں، آ جائیں، ادھر کیفے میں چلتے ہیں۔ فراز حیران ہوا، کیا یہ اب بھی مجھے پسند کرتی ہے؟ ورنہ اتنی آسانی سے ملنے پر کبھی رضامند نہیں ہوتی۔ کیفے میں خالی پڑے میز کی کرسی کھینچ کر نوال بیٹھ گئی، دوسری کی جانب فراز کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو پوچھنے لگی، آپ یقیناً یہاں پہ بیوی بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے آئے ہوں گے۔ فراز کو بات بھول گئی، وہ کہنا کیا چاہتا تھا، اس عورت کے سامنے آیا کیوں تھا۔ نہیں، بیوی بچے ساتھ نہیں ہیں، میں یہاں بزنس کے سلسلے میں موجود ہوں۔ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آئی ہوئی ہوں۔ ہاں، میں نے آپ لوگوں کو بیچ پہ دیکھا ہے، آپ کے بچے بہت کیوٹ ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ فراز کا گلا خشک ہو گیا، ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ میں نے آپ سے معافی مانگنی ہے۔ مجھ سے؟ ہاں نوال زہرا، آپ سے۔ مگر میں تو آپ کو بہت پہلے ہی معاف کر چکی ہوں۔ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن اللہ نے مجھے حدید جیسا شخص نوازا تھا۔ اپنے بیٹے کی موت اس دن معاف کر دی جس دن اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا تھا۔ میرا آپ کی طرف کوئی حساب نہیں نکلتا ہے، اس لیے معافی مانگ کر مجھے گناہگار مت کریں۔ نوال، آپ ہمیشہ سے ایک رحم دل عورت رہی ہو، میں نے آپ کے ساتھ کبھی اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ فراز صاحب، کیوں ماضی کی بھول بھلیوں میں گھومتے ہیں؟ مجھے تو بھولے سے بھی آپ کے ساتھ گزارا گیا وقت یاد نہیں آتا۔ میں کبھی غلطی سے بھی اداس چہرہ بنا لوں، میرے 5 سالہ بچے 10 دفعہ مجھ سے میری اداسی کی وجہ پوچھتے ہیں۔ میرا شوہر اگر میری آنکھ میں آنسو دیکھ لے، وہ تب تک سکون سے نہیں رہتا جب تک مجھے دوبارہ مسکراتا ہوا نہ دیکھ لے۔ فراز صاحب، میرے اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے، اگر میں ہر پل اللہ کی ذات کا شکر ادا نہ کروں تو دل پہ بوجھ آتا ہے، کہیں میں مغرور تو نہیں ہو رہی۔ تو بتائیے، میں آزمائش کو یاد کروں یا انعام کی قدر کروں؟
ماضی میں رہنے والے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ فراز صاحب، میرے ماضی میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا حال ہی میرا خزانہ ہے۔ اس لیے آپ بھی ماضی بھول کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جئیں۔ لیلا اور میرے درمیان بہت فاصلے آ گئے ہیں۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، مگر میری بیوی مجھے کبھی معاف نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مجھے قاتل کہتی ہے، ایسا درندہ جس نے اپنے ہی بچے کو نگل لیا۔ میں وہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھ سے وہ گناہ ہو گیا۔ لیلا وہ عورت نہیں لگتی جس سے مجھے محبت تھی، جس کی خاطر میں حد سے گزر گیا۔ وہ کہتی ہے میری وجہ سے اس کا دوست چھوٹ گیا ہے۔ وہ ان 6 سالوں میں ایک دفعہ بھی گلاسکو نہیں آئی ہے۔ اس نے کوئی نئی دوستی نہیں بنائی۔ وہ دن میں میرے ساتھ چند ایک جملے بولتی ہے، وہ بھی ضرورت کے تحت، اور رات کو میرے پہلو میں اجنبی بن کر سو جاتی ہے۔ میں اپنے گناہ کی سزا کاٹتے تھک رہا ہوں۔ لیلا نے پاکستان جا کر میری ساری فیملی کو حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ سب نے 2 سال تک میرا بائیکاٹ رکھا۔ 3 سال پہلے امی کی وفات پہ پاکستان گیا تھا۔ ان سے معافی مانگ چکا ہوں، مگر مجھے سکون نہیں آتا۔ اگر آپ حدید سے کہیں وہ لیلا سے بات کر لے تو شاید لیلا مجھے معاف کر دے۔ نوال بھاری دل لیے وہاں سے اٹھ آئی۔ وقت بھی کیسے کیسے مناظر دکھاتا ہے۔ ایک وقت تھا اس شخص کا غرور اس کو اڑائے رکھتا تھا، اور آج فراز جھکی نظروں اور شکستہ کندھے لیے اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ اپنے سوئٹ میں آئی واش روم سے آتی آوازوں نے بتا دیا اس کے پیارے سوئمنگ کا شوق پورا کر کے واپس آ چکے ہیں۔ حدید نے تولیے میں لپٹی عائشہ کو ٹب سے نکال کر نوال کے سامنے کھڑا کیا۔ اس کو کپڑے پہنا لو، میں عزیر کو لاتا ہوں۔ جب تک نوال نے عائشہ کو تیار کیا، حدید نے عزیر کو نہلا کر باہر نکالا، جو نہانے کے دوران مسلسل احتجاج کر رہا تھا۔ میں بڑا ہو گیا ہوں، خود نہا سکتا ہوں۔ تم 4 گھنٹے نکال کر نکلو گے، جبکہ ہمیں ڈنر کے لیے جانا ہے۔ حدید نے بیوی کی خاموشی کو نوٹ کر لیا تھا۔ اب انتظار میں تھا وہ کب بولتی ہے۔ ممی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ ڈنر کے لیے تیار ہو کر نکلی تھی جب عزیر کے پوچھنے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پہ جھکی، عزیر کے گالوں پہ پیار کیا۔ میری جان، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کیا ہونا ہے؟ عزیر کو تو مطمئن کر لیا تھا، مگر عزیر کے باپ نے سونے کے لیے لیٹتے وقت اس کو پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ اب بولو کیا ہوا؟ آج فراز ملا تھا۔ میں جانتا ہوں، وہ کل رات اس ہوٹل میں بک ہوا تھا، آج شام بیچ پہ بھی موجود تھا۔ کب؟ جب تم بچوں کے ساتھ ریت پہ گھر بنا رہی تھی۔ اچھا، مجھے علم تو نہیں ہوا، مگر میں نے تو اس کو تمہارے پیچھے آتے دیکھا تھا۔ احمد، جب تم اتنے پیار سے بلاتی ہو نا، پیچھے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ نوال مسکرائی کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے احمد کے بازو کھولے، پھر اس کے سینے پر سر رکھا۔ تھوڑی دیر تک صرف اس کے توانا دل کی دھڑکن سنتی رہی، پھر بولی، میں جانتی ہوں اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو تم انکار نہیں کرو گے۔ نوال، مجھے لگتا ہے تمہاری تمہید کا اختتام لیلا کے نام پہ ہونا ہے۔ وہ تمہاری بچپن کی دوست ہے، تمہیں بہت مس کرتی ہے، بلکہ اپنے شوہر سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے تم دونوں کی دوستی میں دراڑ آئی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ نوال نے اس کے سینے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، مسکرائی۔ تمہیں اپنے دوست سے ایک دفعہ رابطہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اپنے اندر کا غم تمہارے ساتھ بانٹ کر وہ اپنی زندگی میں خوش ہونے کی کوشش کرے۔
اور اگر رابطے کی بحالی کے بعد وہ مجھ سے ملنے گھر آ گئی تو کیا؟ تمہیں برا نہیں لگے گا فراز کی بیوی تمہارے گھر آئے؟ فراز میرا کون ہے؟ اگر فراز میرے لیے کوئی اہمیت یا حیثیت رکھتا ہوتا تو تم آج اس کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لیتے۔ فراز صرف تمہاری دوست کا شوہر ہے احمد، میرا کچھ نہیں لگتا۔ ویسے بھی اگر ہمارے درمیان کسی دوسرے تیسرے کی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے تم فراز کو دیکھ کر غصے سے پاگل ہوتے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں نوال کا چہرہ بھرا، چہرے پہ آنے والی لٹوں کو نرمی سے پیچھے کیا، پیشانی پہ اپنے لب رکھے اور کہا، میں سوچوں گا۔ وہ مطمئن سی مسکرا دی۔ 2 ہفتے بعد لیلا کے آفس ڈیسک پہ موجود فون بجا۔ ہیلو، کیسی ہو بلبتوڑی؟ ادھی میٹھی ادھی کوڑی، آئی ایم سوری۔ لیلا پہلے حیران ہوئی، پھر دماغ کی گھنٹی بجی، آنکھوں میں آنسو لیے ہنستی چلی گئی۔ جب کہیں بولنے کے قابل ہوئی تو چلائی، کمینے، بلبتوڑی کس کو بولا؟ ظاہری بات ہے تمہیں، اور کس کو؟